بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان بہو کے واقعات بیان کریں گے۔ سلطان عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد بزرگوار نیک، صالح، پابند شرع، حافظ قرآن اور ایک کامل فقیہ تھے۔ اہل علاقہ ان کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ منصبدار تھے اور پورے علاقے میں اپنی شجاعت کی بدولت مشہور و معروف تھے۔ شاہجہان بادشاہ آپ کی بہت عزت کیا کرتا تھا اور آپ کی خدمات کے بعد اس نے آپ کو شورکوٹ ضلع جھنگ میں ایک سالم گاؤں بطور انعام دے دیا تھا۔ شاہجہان کی جانب سے آپ کو 50,000 بیگھے زمین اور چند آباد کنویں بھی بطور جاگیر عنایت کیے گئے تھے۔ اولاد کی خواہش میں حضرت بازید محمد کے دل میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی اور حضرت بی بی راستی ایک نیک و متقی خاتون تھیں اور ان کی پرہیزگاری عبادت گزاری نے آپ کے قلب میں محبت خداوندی کی شمع روشن کی، اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سعد افسوس میں نے اپنی زندگی فضولیات کی نظر کر دی۔ یہ بڑی محرومی ہوگی کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور شوہر غفلت اور حرص و ہوس کا بندہ ہو۔ اس غیبی کا تنبیہ نے آپ کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ آپ نے سچی توبہ کی اور رجوع اللہ کرتے ہوئے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اپنا شاہی منصب چھوڑ کر تنہا گھوڑے پر سوار نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ حضرت بازید محمد ایک عرصہ تک جنگلوں بیابانوں میں پھرتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ پھر ملتان کے گھاٹ پر پہنچے تو نگران گھاٹ نے آپ کو حاکم ملتان کے روبرو پیش کیا۔ آپ کے چہرے سے امارات ظاہر ہو رہی تھی۔ ملتان کے حاکم کے پوچھنے پر آپ نے اپنے حالات چھپاتے ہوئے خود کو مسافر ظاہر کیا۔ حاکم ملتان نے کہا، کیا ملازمت کرنا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں چند شرائط پر ملازمت کروں گا۔ حاکم ملتان نے شرائط درخت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یہ شرائط پیش کی۔ نمبر 1، میری رہائش گاہ پاک جگہ پر ہوگی۔ نمبر 2، میں کسی کو اپنا حاکم نہ مانوں گا کیونکہ میرا حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، میں کسی بڑے افسر کو دیگر ملازمین کی طرح سلام نہیں کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور پھر آپ کو ملازمت مل گئی۔ آپ ملازمت کے ساتھ ساتھ اپنا زیادہ وقت عبادت خداوندی میں بسر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کی بدولت آپ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئے۔ آپ اپنا منصب اور گھر بار سب کچھ کسی کو بتائے بغیر چھوڑائے تھے۔ اس پر شاہ جہاں کو بے حد تشویش تھی۔ اس نے آپ کی تلاش میں ہر جگہ پر اپنے سپاہی دوڑائے مگر آپ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس دوران ملتان کے نواح میں شورشیں برپا ہونے لگیں اور انہی دنوں حاکم ملتان اور راجہ مروٹ کے درمیان بیکانیر کے ریگستان کا تنازع شدت اختیار کر گیا اور نوبت جنگ تک آن پہنچی۔ بظاہر دونوں حکومتیں صلح صفائی کے لیے اپنے قاصدوں کو بھیج رہی تھیں مگر تاریخ خونریز جنگ کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو آپ حجرہ سے باہر تشریف لائے اور جسم پر ہتھیار سجا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور حاکم ملتان کے دربار میں پہنچے اور اسے کہا، میں راجہ مروٹ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ حاکم ملتان نے حیرانگی سے کہا، کیا تم اکیلے راجہ مروٹ کا مقابلہ کرو گے؟ حضرت بازید محمد انتہائی جوش و خروش کے عالم میں بولے، تمہاری دی ہوئی تنخواہ بھی میں اکیلا کھاتا ہوں، اس لیے مقابلہ بھی اکیلا ہی کروں گا۔ حضرت بازید محمد کی بات سن کر حاکم مسکرانے لگا مگر آپ نے اس کی پرواہ نہ کی اور واضح الفاظ میں کہا، میرے ساتھ ایک ایسے خدمتگار کو روانہ کر دو جو میری رہنمائی کر سکے اور باقی کام منشاء خداوندی پر چھوڑ دو۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے اور راجہ مروٹ کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو ایک ساتھی کے ہمراہ راجہ مروٹ کی جانب بھیج دیا۔ جب آپ مروٹ کے نزدیک پہنچے تو اپنے ساتھی کو روانہ کر دیا اور اکیلے شہر کی طرف بڑھے۔ قلعے کے نزدیک پہنچے تو آپ کو ایلچی سمجھتے ہوئے محافظوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچے۔ درباریوں نے یوں ایک اجنبی مسلمان کو بے خوف یوں دربار میں آتے دیکھا تو روکنے کی جرت کوئی نہ کر سکا۔ راجہ مروٹ اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا اپنے ساتھیوں سے اصلاح مشورہ میں مصروف تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی درباری یا خود راجہ مروٹ آپ کے عزائم سے واقف ہوتا، آپ نے تلوار بلند کی اور دوسرے لمحہ راجہ کا سر تن سے جدا کر زمین پر آن گرا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں راجہ کا سر تھاما اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کے جوڑ دکھاتے ہوئے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ اور مزاحمت کو دور کرتے ہوئے بڑی پھرتی سے دربار سے باہر آئے اور اس طرف بڑھے جہاں آپ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا تیز رفتاری سے قلعہ کی حدود سے نکلتا گیا۔ ملتان کے افواج نے مروٹ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے جب ایک تیز رفتار گھڑ سوار کو ہاتھ میں انسانی سر تھامے اپنی جانب آتا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ آپ نے راجہ مروٹ کا سر حاکم ملتان کے قدموں میں رکھ دیا جو اس وقت لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔
حاکم ملتان نے راجہ مروٹ کا کٹا ہوا سر دیکھا تو حیران رہ گیا، اور کبھی وہ راجہ کے سر کو دیکھتا اور کبھی حضرت بازید محمد کو دیکھتا تھا۔ حاکم ملتان جب سختی کی حالت سے باہر نکلا تو فتح کا نعرہ بلند کیا اور لشکر نے اس نعرہ کا جواب دیا۔ راجہ مروٹ کا سر کاٹنے کی شہرت جب دہلی میں شاہ جہان کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو ملتان بھیجا، اور ان لوگوں نے حضرت بازید محمد کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی بازید محمد ہے جو اپنی منصب چھوڑ کر روپوش ہو گئے تھے۔ سپاہیوں نے اس کی اطلاع شاہ جہان کو دی تو شاہ جہان نے حاکم ملتان کے نام ایک حکم نامہ بھیجا۔ اس نے لکھا، بازید محمد کو دوبارہ ان علاقوں میں بھیج دو جو ان کی نگرانی میں تھے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں پھر سے سنبھال سکیں۔ اس حکم نامہ کی ملتے ہی حاکم ملتان نے حضرت بازید محمد کو دربار میں بلایا اور شاہی فرمان کے متعلق بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب شاہ جہان کا نام لکھا جس کے مندرجات کچھ یوں تھے: میں والی ہندوستان کی عنایات کا مشکور ہوں، مگر میرے کمزور کندھے اس بارے گراں کو اٹھانے سے عاجز ہیں، اور عمر بھی اب ساتھ دیتی معلوم نہیں ہوتی، نہ جانے کس وقت یہ میرا ساتھ چھوڑ دے۔ اس لیے مالک حقیقی کی بارگاہ میں رجوع کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عمل دے اور آپ کو اس حسن سلوک کی جزا عطا فرمائے، لہذا مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونے سے معذور سمجھا جائے۔ اس درخواست کے موصول ہونے کے بعد شاہ جہان نے حضرت بازید محمد کو مزید سرکاری خدمت انجام دینے سے موقوف کر دیا اور مزید کچھ جاگیر بھی عطا فرما دی۔ حضرت بی بی راستی نے جب حاملہ ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو ملتان حضرت بازید محمد کو لینے کے لیے بھیجا، جنہوں نے حضرت بازید محمد سے مل کر اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ آپ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم جا کر اپنی بہن سے پوچھو، اگر وہ چاہتی ہیں تو میں گھر واپس آ جاؤں گا، وگرنہ نہیں آؤں گا۔ حضرت بی بی راستی کو علم ہوا تو باوصف دیندار اور عابدہ و صالح خاتون ہونے کے اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہونے کو ترجیح دی، اور حاملہ ہونے کے باوجود طویل سفر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور انہیں اصل صورت حال سے آگاہ کیا، جس پر حضرت بازید محمد نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور بارگاہ خداوندی میں بے شمار دعائیں مانگی کہ آپ کو وارث کی خواہش تھی۔ آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اور اللہ بہتر وارث دینے والا ہے۔ پھر حضرت بازید محمد اپنی زوجہ حضرت بی بی راستی کے ہمراہ مستقل شورکوٹ منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کی والدہ معاہدہ حضرت بی بی راستی پابند سو مسلات اور صالح خاتون تھی۔ آپ کا شمار اپنے زمانے کی نابغہ روزگار اولیاء خواتین میں ہوتا ہے۔ آپ کی دینداری اور عبادت اور ریاضت نے حضرت بازید محمد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ بھی روحانیت کی جانب مائل ہوں اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ حضرت سلطان بہو کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی کو بذریعہ الہام ایک بشارت ملی کہ عنقریب ان کے ہاں ایک ولی کامل پیدا ہوگا جس سے ایک عالم فیض یاب ہوگا اور ان کی شہرت تمام جہان میں ہوگی۔ حضرت بی بی راستی کو ہونے والی بشارت یوں پوری ہوئی کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو مادرزاد ولی تھے، اور جب مسند رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے تو ایک عالم ان سے فیض یاب ہوا اور لوگ ان کی خدمت میں حاضری دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ حضرت سلطان بہو کی ولایت کی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خارگی کے زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے کے اوقات میں والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد نے گھبرا کر طبیب کو بلوایا تو طبیب نے معائنہ کے بعد اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت بازید محمد کو بتایا کہ بچے کو کوئی بیماری نہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ بغیر کسی وجہ کے 24 گھنٹے دودھ نہیں پیتا، اگر اگلے 24 گھنٹے بھی بچہ دودھ نہ پیے تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا اور سلطان العارفین حضرت سلطان بہو نے دن بھر دودھ نہ پیا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو حضرت بی بی راستی نے دودھ پلایا تو بڑے شوق سے پی لیا۔ اگلے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت بازید محمد طبیب کو بلوانے کے لیے جانے لگے تو حضرت بی بی راستی نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزہ دار دن کے وقت کیسے کھا پی سکتا ہے۔ حضرت بی بی راستی نے حضرت بازید محمد کو تسلی دی اور کہا، دیکھنا یہ افطار کے وقت دودھ پیے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت بازید محمد کو یقین ہو گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بات علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئی اور لوگ حضرت سلطان بہو کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت سلطان بہو کی آنکھوں میں پیدائشی طور پر ایک عجیب چمک تھی، اور جس کسی پر آپ نگاہ ڈال دیتے اس کی کیفیت ہی بدل جاتی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو شورکوٹ کے لوگوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یوں تو نظریں جھکا کر چلتے تھے، مگر جب نگاہ اٹھا کر دیکھتے اور وہ کسی مسلمان پر پڑتی تو پکار اٹھتا، اللہ کی قسم یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نور ہے، اور یہ ایسا نور ہے جو براہ راست ہمارے دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ حضرت سلطان بہو کی آنکھوں میں ایک عجیب نور تھا، اور آپ کی نگاہ اگر کسی ہندو پر پڑ جاتی تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا۔ شورکوٹ کی زیادہ آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی،
اس لیے ان میں آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور وہ آپ کے والد بزرگوار حضرت بازید محمد کے پاس آئے اور ان سے آپ کی شکایت کی۔ آپ کا بیٹا جس کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہمارا مذہب خطرہ سے دوچار ہو گیا اور ہمیں شور کوٹ میں رہنا دشوار دکھائی دیتا ہے۔ حضرت بازید محمد نے جب ان کی شکایت سنی تو حیران ہوئے اور کہا، میں تم لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو تمہاری اپنی کمزوری ہے کہ تم ایک بچے کے دیکھنے پر اپنا مذہب بدل لیتے ہو۔ میں اپنے بچے کو کس طرح منع کر سکتا ہوں کہ وہ کسی کی جانب نہ دیکھے؟ ہندو بولے، حضرت سلطان بہو کا قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کی خاتمہ کا ہے جو انہیں بے وقت لے کر باہر چلی آتی ہے۔ حضرت بازید محمد نے فرمایا، تم لوگ عجیب مطالبہ کرتے ہو، اور میں خاتمہ کے باہر جانے پر کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ ہندو بولے، آپ اپنے بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور وہ اس وقت مقرر پر ہی گھر سے باہر نکلا کرے۔ حضرت بازید محمد نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور خاتمہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ آئندہ ایک مقررہ وقت پر ہی حضرت سلطان بہو کو لے کر باہر نکلا کرے گی اور اس کے علاوہ انہیں گھر میں ہی رکھے گی۔ منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کے پاؤں میں گزشتہ واقعے کے بعد گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں تو ان گھنٹیوں کی آواز سے لوگ سمجھ جائیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تاکہ وہ سامنے سے ہٹ جائیں۔ ہندوؤں کی جماعت حضرت بازید محمد کے اقدامات سے مطمئن ہو کر واپس لوٹ گئی اور انہوں نے جا کر کئی لوگوں کو خاص طور پر اس بات کے لیے مقرر کیا کہ جب آپ اپنی خاتمہ کے راگ ہمراہ گھر سے نکلیں تو بآواز بلند اس بات کا اعلان کریں۔ چنانچہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہندوؤں کے نقیب شور مچانا شروع کر دیتے، سب ہوشیار ہو جائیں، حضرت بازید محمد کا بیٹا گھر سے باہر آ گیا ہے۔ جیسے نقیب شور مچاتے ہندو اپنی دکانوں میں گھس جاتے تھے اور دکانیں بند کر لیتے تاکہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کی آنکھوں کی نورانیت سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ میں چلتے ہوئے ہندو ہوشیار ہو کر ادھر ادھر بھاگ جاتے۔ ہندو پنڈتوں نے سب کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آئے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرے اور اس کی جانب سے رخ پھیر کر کھڑے ہوں، لیکن اتنی پابندیوں اور سختی کے باوجود بھی اگر کوئی ہندو آپ کی آنکھوں کی زد میں آ جاتا اور وہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے مسلمان ہو جاتا تھا، شورگوٹ اور اس کے گرد نواح کے سینکڑوں ہندو آپ کی نور فراست سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا عملی نمونہ پیش کیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ نور خداوندی سے دیکھتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کو یہ نور فراست اللہ نے وقت پیدائشی وافر عطا فرمایا تھا۔ منقول ہے کہ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت بازید محمد علاقہ کے ایک ہندو طبیب کو بلا لائے تاکہ وہ آپ کا معائنہ کر کے مرض کا اندازہ لگائے۔ طبیب نے آپ کی کرامات کے متعلق سن رکھا تھا اور وہ خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے حضرت بازید محمد سے کہا کہ مجھے بچے کا پیشاب ایک بوتل میں لا کر دے دیں، میں اسے مرض کا اندازہ لگا لوں گا۔ حضرت بازید محمد نے آپ کا پیشاب لا کر طبیب کو دیا۔ اس ہندو طبیب نے جب پیشاب کا معائنہ کیا تو کلمہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت سلطان بہو کی تصنیفات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ظاہری علوم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کیے، آپ مادرزاد ولی تھے، اس لیے حافظ قرآن، حافظ الحدیث، فقہ و تصوف، فلسفہ و منطق اور قانون کے علاوہ دیگر تمام علوم پر دسترس رکھتے تھے۔ ان جملہ علوم پر آپ کی دسترس کا ثبوت آپ کی تصانیف ہیں۔ آپ نے روحانی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا اور اس کا ذکر آپ نے اپنی تصانیف میں متعدد مواقع پہ کیا ہے کہ میں نے علم لدنی کی تعلیم محض اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، یہ فقیر حق سے ہو کر آیا ہے اور وہاں سے حقیقت لایا ہے، اس لیے میری سب باتیں حق ہیں اور غیر ماسوائی باطل سے بالکل مبرہ و مطلق ہیں۔ حضرت سلطان بہو کی تصنیفات آپ کی قلبی واردات کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں، مجھے ظاہری علم حاصل نہیں، لیکن واردات غیبی کے باعث مجھے علم باطن کی فتوحات بے شمار حاصل ہیں کہ انہیں بیان کرنے کے لیے کئی دفتر درکار ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ نیست مارا علم ظاہر باطنی جہاں گشتہ ظاہر، یعنی اگرچہ میں ظاہری علوم سے محروم ہوں مگر باطنی علوم نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔ حضرت سلطان بہو بچپن سے ہی گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے اور دیگر بچوں کی مانند کھیل کود میں دلچسپی نہ لیتے تھے۔ آپ کی تنہا پسندی در حقیقت اس جانب اشارہ تھی کہ آپ لغو و لعب سے محفوظ رہیں۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی روحانیت میں بلند مقام رکھتی تھیں اور انہوں نے آپ کا نام بہو رکھا کہ ذکر ہو کی نسبت سے انہیں معرفت خداوندی حاصل ہو چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے بلند مرتبہ سے آگاہ تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کی تربیت کا انداز ایسا اختیار کیا جس کے ذریعے آپ عرفان خداوندی پا سکیں، اور یہ والدہ کی تربیت کا یہ اثر تھا
کہ آپ مرتبہ ولایت میں بلند منصب پر فائد ہوئے اور ایک عالم آپ سے سیراب ہوا اور انہوں نے علم و معرفت کے بے شمار گول اٹھائے، جس کا زندہ ثبوت ان کی تصنیفات ہیں جو آج بھی آج کے حقیقی کے لیے رہنما کا درجہ رکھتی ہیں۔